پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. جی ہاں, متحدہ ایک بار پھر متحد ہو گئی. وہ جو ایک دوسرے سے دور کھڑے تھے, جو ایک دوسرے سے لڑے تھے, وہ آج ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں. بات ہو رہی ہے ایم کیو ایم پاکستان کی, جس میں اب ڈاکٹر فاروق ستار جو کہ ایم کیو ایم تنظیم بحالی کمیٹی کے سربراہ, اور مصطفیٰ کمال جو کہ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ تھے, وہ اب ضم ہو گئے ہیں. جی ہاں, وہ ایم کیو ایم پاکستان میں شامل ہو گئے ہیں, اور اب ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ ایک ہو گئی ہے. تو وہ جو رنجشیں تھیں, وہ جو جھگڑے تھے, وہ جو مسئلے مسائل تھے, وہ سب بھلا کر اب کراچی اور شہری سندھ کے جو علاقے ہیں ان کی خاطر یہ ایم کیو ایم ایک بار پھر ایک ہو گئی ہے. ایم کیو ایم پاکستان, مہاجر قومی موومنٹ, متحدہ قومی موومنٹ, آل پاکستان مہاجر قومی اے پی ایم ایس جسے ہم کہتے ہیں کہ آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن, یہ سب کچھ جو ہے نا یہ بڑی ایک تاریخ ہے کراچی کی, اور بڑی دلچسپ تاریخ ہے. میں کیونکہ ظاہر خود کراچی سے ہوں, اور جو لوگ کراچی سے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کراچی جو ہے اس نے کیا کچھ دیکھا ہے. کراچی نے بہت کچھ دیکھا ہے. سوال سب سے بڑا یہی ہے کہ جب ہم نے 1984 میں دیکھا کہ مہاجر قومی موومنٹ جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا, پھر اس کے بعد وہ متحدہ پاکستان جو ہے اس کا نام تبدیل کر دیا گیا اور اس کو نیشنلائز کر دیا گیا, قومی سطح کے اوپر لے کر آگے لفظ مہاجر کو اس میں سے ختم کیا گیا, کہ کیونکہ اس میں جی بہت سے ایسے لوگ شامل ہیں جو اب مہاجر تو نہیں ہیں لیکن وہ پیدا تو کراچی میں ہی ہوئے ہیں, اردو سپیکنگ ہیں. تو ایک ایسی تنظیم جس پر لسانی تنظیم کا جو ہے وہ الزام بھی لگا, جس پر کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر دہشت گردی پھیلانے کا الزام بھی لگا, اور را سے رابطوں کا بھی الزام لگا, اور اس کے جو رہنما تھے خاص کر متحدہ بانی الطاف حسین, ان پر الزام لگا کہ انہوں نے جی را کا ایجنٹ بن کے کراچی میں امن و امان کو تباہ کیا ہے, برباد کیا ہے. حالانکہ 1992 کا جو آپریشن تھا وہ سب کو یاد ہے کہ اس آپریشن میں جو ہے وہ کس طرح سے الطاف حسین اور اس وقت جو ایم کیو ایم تھی اس کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا اور چن چن کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا, یہاں تک کہ اس کے بعد بھی. تو بہرحال ایک ارتقائی عمل تھا, ایک سفر تھا جو کہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے. ہم نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب 3 مارچ 2016 کو مصطفیٰ کمال صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ واپس آئے تھے اپنی جلا وطنی ختم کر کے, دبئی سے وہ پہنچے تھے کراچی پہنچ کر انہوں نے ایک بڑی دھواں دھار ایک پریس کانفرنس کی, جس میں انہوں نے آنسو بھی بہائے تھے, بہت روئے تھے, اور انہوں نے الطاف حسین پر الزامات لگائے تھے اور یہ کہا تھا کہ جی جو کچھ کراچی میں جو غلط ہوا, جو برا ہوا, جو دہشت گردی ہوئی, جو قتل و غارت گری ہوئی, اس کا ذمہ دار الطاف حسین ہے. اچھا جی, اور انہوں نے خود کو ایک کہتے ہیں نا کہ پاک کر لیا تھا, تطہیر کے عمل سے وہ گزر گئے تھے. پھر انہوں نے ایک نئی جماعت بنا لی جس کا نام انہوں نے پاک سرزمین پارٹی رکھا, اور اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ ڈولفن رکھا. اچھا, کچھ عرصے پہلے میرا اتفاق ہوا تھا, کراچی آنا جانا رہتا ہے تو مصطفیٰ بھائی سے ملاقات ہو جاتی ہے, تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا. میں نے ان سے کہا تھا, جب میں نے ان کے وہ جو پاکستان ہاؤس ہے نا, ان کا جو مرکز ہے پاک سرزمین پارٹی کا, اس کے باہر ڈولفنز لگی ہوئی ہیں. جب آپ وہاں پہنچتے ہیں, جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے وہ ڈولفن کیونکہ انتخابی نشان ہے. میں وہاں گیا تو میں نے جب وہ ڈولفنز دیکھی تو میں نے اندر جا کر, جب مصطفیٰ بھائی سے میری بات چیت ہوئی, اور وہ ایک چھوٹا سا میں نے ایک انٹرویو بھی کیا تھا, یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ جو ڈولفن ہے, سندھ کی جو ڈولفن ہے, وہ تو اندھی ہوتی ہے, اس کو تو کچھ نظر نہیں آتا. اس پر وہ ہنس پڑے تھے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ بات سچ ہو گئی ہے, کیونکہ جو ڈولفن تھی پی ایس پی کی, اس کو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس کو کچھ دکھائی نہیں دیا, اس کو کچھ سجھائی نہیں دیا, اور اس کو آخر میں یہی سمجھ آیا کہ میں وہیں پہ لوٹوں. جیسے کہتے ہیں نا کہ جو پاؤں ہوتے ہیں, آپ کے گھٹنے ہوتے ہیں, وہ پیٹ کی طرف ہی مڑتے ہیں. تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اب اس ڈولفن کو جس کو کچھ سجھائی نہیں دیا, وہ واپس جو ہے وہ پلٹ کر آ گئی. اور اس میں ایک تو جو فیکٹر ہے ممکنہ طور پہ وہ یہی ہے کہ اکیلے اپنی پہچان وہ بنا نہیں پائے مصطفیٰ کمال اور پاک سرزمین پارٹی. اور وہ ایک تو یہ وجہ ہو گئی کہ پہچان نہیں بنا پائے, اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ اس کا کوئی پولیٹیکل فائدہ ہوا. ان کے ووٹ بینک میں بھی کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوا, اور جتنے بھی انہوں نے وہاں پر تقاریر کی یا جلسے کیے جب سے وہ واپس آئے, اور پھر الیکشنز جو ہوئے, مختلف ضمنی الیکشنز ہوئے, تو اس میں ان کو وہ سپورٹ نہیں ملی جس کو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو عین ممکن ہے کہ یہی سوچ کے کہ جی اب علیحدہ پہچان تو نہیں بن پا رہی ہے, تو پھر کیوں نہ جو ہے وہ ہم ایک اپنی ایک جو شناخت ہے
اس کو واپس حاصل کرتے ہیں اور ڈولفن کا انتخابی نشان چھوڑ کے واپس ہم پتنگ کا جو انتخابی نشان ہے اسے حاصل کر لیتے ہیں. اچھا اب اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو مطلب یعنی کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, لیکن کوئکلی یہ کہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ بڑی دلچسپ پریس کانفرنس ہوئی, کیونکہ اس پریس کانفرنس کے اندر وہ جو سارے دھڑے تھے آج ہمیں وہ اکٹھے دکھائی دیے, ایک ہی جگہ بیٹھے دکھائی دیے. عامر خان صاحب اس میں بیٹھے ہوئے تھے, اس میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کو باقاعدہ طور پہ ایک طرح سے ایم کیو ایم سے دربدر کیا گیا تھا, فاروق ستار صاحب کو ایم کیو ایم پاکستان سے, کیونکہ وہ جو 22 اگست 2016 کی جو الطاف حسین صاحب کی تقریر تھی, اس تقریر میں کیونکہ پاکستان مخالف نعرے لگے تھے اور پاکستانی فوج کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا. وہ تو خیر ہمیشہ بناتے تھے, لیکن وہ تقریر بڑی جو ہے وہ خوفناک تقریر تھی, جس کے بعد اگلے ہی دن 23 اگست کو 2016 کو جو پاکستان کی متحدہ تھی اس نے خود کو لندن سے الگ کر لیا تھا. تو وہ متحدہ پاکستان بن گئی تھی اور متحدہ لندن جو ہے وہ پھر ایک اپنی الگ اس کی جو ہے وہ شناخت تھی, اور وہ آج بھی ظاہر ہے موجود ہے. اور عین ممکن ہے کہ اب اگلے چند گھنٹوں میں چند دنوں میں جو ہے وہ ان کا جو رد عمل ہے وہ بھی اس سلسلے میں ضرور سامنے آئے گا, اور وہاں سے بھی یقینی طور پہ تنقید ہی ہوگی اور تو کچھ نہیں ہوگا. تو 23 اگست کو جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان معرض وجود میں آئی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار جو ان کو بھی ایک طرح سے فارغ کر دیا گیا تھا, نکال دیا گیا تھا. تو یہ جو کراچی کا ووٹ بینک ہے اس کو 2018 کے الیکشن میں ایک جھٹکا لگا تھا, اور وہ جھٹکا اس صورت میں لگا تھا کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو میجورٹی جو ہے وہ سیٹیں مل گئی تھیں, جس کی وجہ سے ایم کیو ایم جو ہے یا ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کو پولیٹیکل نقصان ہوا تھا بہت زیادہ. اور تب سے لے کر اب تک ان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ ایک کسی بھی ظاہر حکومت کا حصہ بنے, اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. تو شرائط کی بنیاد پہ اپنے جو بھی مطالبات ہیں ان کی بنیاد پر وہ حکومتوں کا حصہ رہے, تحریک انصاف کے ساتھ بھی رہے اور پھر یہ جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی اس کے ساتھ بھی رہے. لیکن یہاں بھی معاملات اس وقت ظاہر ہے اب خراب ہونا شروع ہوئے, چیزیں خراب ہونا شروع ہوئیں جب بلدیاتی انتخابات کا معاملہ آیا, اور ہم نے دیکھا کہ 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو اب یونیفائڈ ایم کیو ایم ہے یا جو ری برانڈڈ ایم کیو ایم ہے, اس نے اپنے رنگ ابھی سے دکھانا شروع کر دیے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں, ہمیں تو یاد ہے کہ ایک چٹکی بجاتے تھے الطاف حسین, ٹھیک ہے, اور لاکھوں کا مجمع خاموش ہو جاتا تھا. یا پھر یہ کہ جب ہڑتال کرنی ہوتی تھی تو بس ایک سمجھنے کا اعلان ہوتا تھا کہ جی ہڑتال ہے, اور پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی, کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اپنی دکان کوئی کاروبار جو ہے وہ کھول لے. ایسا بھی کراچی ہم نے دیکھا ہے. پھر اس چیز کی تطہیر ہوئی, اس کو پاک کیا گیا, اس کو ختم کیا گیا. لیکن اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک روش تھی نا, کیونکہ دو چیزیں ہیں متحدہ کو لے کے, متحدہ قومی موومنٹ کو لے کے. ایک تو یہ کہ جی مان لیتے ہیں کہ نوجوانوں کو, خاص کر ان لوگوں کو جو کہ جو محروم طبقہ تھا, جو کہ کوٹا سسٹم کا شکار تھا, جن کے مسئلے مسائل کا سامنا تھا, ان کو تو ایک راہ مل گئی, ایک راہ راست پہ وہ ان کو لانے کے لیے ایک پلیٹ فارم مل گیا. خاص کر جو مڈل کلاس لوگ تھے ان کو بھی, کیونکہ ایم کیو ایم کا خاصہ رہا ہے کہ وہ مڈل کلاس لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے اور ان کو ہی لے کر جو ہے وہ اسمبلیوں تک, ایوانوں تک پہنچی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ایک پیرالل ایک مسئلہ تھا کراچی کا, وہ یہ تھا کہ اس کے جو بھی ذمہ دار ہیں, ظاہر سی بات ہے اگر یہ کہا جاتا ہے الطاف حسین ذمہ دار ہیں تو ڈیفینیٹلی کہ وہ پیرالل انہی نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی دے رہے تھے, انہی سے وہ بھتے بھی دلوا رہے تھے, انہی سے وہ اسٹریٹ کرائم بھی کروا رہے تھے. اور بائی دا وے آج کل ایک بار پھر اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو یہ جو دو چیزیں پیرالل چلی ساتھ ساتھ, اس میں ایک طرف اگر فائدہ ہو رہا تھا, دوسری طرف بہت شدید نقصان ہوا کراچی کا, بہت زیادہ نقصان ہوا. آپس میں لوگوں کے مسئلے مسائل, تلخ کلامیاں, لوگ اگر مثال کے طور پہ کہ چچا بھتیجا ہے تو وہ اگر فرض کریں کہ بھتیجا جو ہے وہ الطاف حسین کا سپورٹر ہے تو وہ چچا کے سامنے بندوق تان لے گا کہ نہیں بھائی کے خلاف آپ نے کوئی بات نہیں کرنی ہے. تو ایک مافیا سسٹم جو ہے وہ ہم نے دیکھا وہاں پہ. اچھا, جب یہ سب کچھ ہوا اور ہم نے اس چیز کو وٹنس کیا کہ اب ایم کیو ایم جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی یا ٹوٹ گئی, جو بھی ہوا, ظاہر ہے ووٹ بینک بھی ان کا جو ہے وہ متاثر ہوا, اور اس کا فائدہ کس کو ہوا, جو ایک خلا بنی اس کا فائدہ ہوا تحریک انصاف کو. اچھا, اب کیونکہ تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے بعض خاص حلقوں نے کیونکہ یہ ٹھان لی ہے کہ ان کو آگے نہیں آنے دینا, ٹھیک ہے, ان کو موقع نہیں دینے دینا, ان کو ہم نے اب حکومت نہیں جو ہے اس میں شامل ہونے دینا, تو اب ان کو ٹف ٹائم دینا ہے. کس طرح سے دیا جائے, تو اس کا ایک طریقہ
جو بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ وہ یہی نکلا کہ جی جو بکھری ہوئی ایم کیو ایم ہے، یہ جو تتر بتر ایم کیو ایم ہے، اس کو اکٹھا کیا جائے، ان تمام لوگوں کو جن کے ووٹ بینک جو ہیں وہ اب ڈیوائیڈ ہو گئے، ان کو اکٹھا کیا جائے. اور اس کو اکٹھا کرنے میں جو ایک اہم کردار ادا کیا وہ کیا گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے، جو کہ جیسے ہی وہ گورنر بنے تو انہوں نے، ان کا نصب العین بن گیا تھا کہ میں نے یہ جو ایم کیو ایم ہے اس کو اکٹھا کرنا ہے. اب وہ گورنر کیسے بنے، ٹھیک ہے، اور پھر گورنر بننے کے بعد انہوں نے کیسے اکٹھا کیا، یہ جو ہے وہ ایک ظاہر سوالیہ نشان بھی ہے. لیکن بہت سے لوگوں کے نزدیک سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک خاص الخاص جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہی کا سمجھ لیں کہ ایک منصوبہ ہے مبینہ طور پہ کہ ایم کیو ایم کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے، انہیں بنایا جائے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سینٹ کے الیکشنز ہوں یا پھر یہ کہ یہ جو آپ کی عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تھی عمران خان کے خلاف، تو اس کے بعد ایم کیو ایم کے جو رہنما تھے ان سے جب مختلف ٹاک شوز میں سوالات کیے گئے، فیصل سزواری صاحب سے پوچھا گیا، تو ان سب نے کیا کہا کہ جی ہمیں جی فون آیا، ہمیں کال آئی، تو ہمارے پاس پھر کوئی آپشن نہیں تھی. تو یقینی طور پہ اب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں بھی کوئی نہ کوئی تو ہے پیچھے. ایسے اچانک کیسے آپ کو خیال آ گیا؟ ایسے ون فائن مارننگ کامران ٹیسوری صاحب سو کے اٹھے اور انہوں نے کہا نہیں یار اللہ نے مجھے شاید اسی کام کے لیے بھیجا ہے کہ میں جو ہوں نا وہ اکٹھا کر لوں گا ایم کیو ایم کو. نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ باقاعدہ ایک ڈیزائن کے تحت ہوتا ہے. اگر مصطفیٰ کمال باہر تھے تو وہ بھی اس کی کوئی وجوہات تھی. جب وہ واپس آئے انہوں نے ایک ایسی پریس کانفرنس کی کہ جس میں ان کے آنسو بھی نکلے، وہ دھاڑے مار کے روئے ہیں، اور اس کے بعد ان کی جان کو بھی جو ہے وہ خطرہ ہوا. وہ بلٹ پروف گاڑیوں میں گھومتے رہے ہیں اور ان کو ایک سپورٹ بھی خاص جو ہے وہ حاصل رہی. تو یہ سب کچھ ڈیزائن جو ہے نا وہ اس کے تحت ہوتا ہے، ایک منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ جی اچانک کسی کو خیال آئے. تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ بھی ایک ڈیزائن کے تحت ہوا ہے، اور مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے. بہرحال اب دیکھتے یہ ہیں کہ جو ایم کیو ایم ری برانڈڈ ہے یا یہ جو نئی نویلی ضم شدہ ایم کیو ایم ہے، یہ 18 مارچ 1984 کی ایم کیو ایم، یہ 1992 کے جو آپریشن کے بعد کی ایم کیو ایم، یا پھر 23 اگست 2016 کے بعد کی ایم کیو ایم، یا پھر اب جو حالیہ دنوں کی اگر ہم بات کر لیں تو اس میں جو نئی نویلی ایک ایم کیو ایم سامنے آئی ہے، کیا یہ مختلف ہوگی پچھلی جو ایم کیو ایم بنی اس سے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ اس وقت جو کراچی والے ہیں ان کو صرف اور صرف ایک ہی چیز چاہیے، اور وہ ہے امن و امان، وہ ہے ایک ذہنی سکون، اور وہ ہے ایک بلدیاتی نظام جس کے تحت یہ سب کچھ اویل کیا جا سکتا ہے اور اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے اب کراچی والوں کا بہت بڑا عمل دخل ہوگا. ان کو سوچنا سمجھنا ہوگا کہ وہ کن لوگوں کو ووٹ دینے جا رہے ہیں. کیا آزمائے ہوئوں کو ہی آزمائیں گے، یا پھر جو نئے لوگ ہیں، نئی انرجی ہے، انرجیٹک لوگ ہیں، ان کو موقع دیں گے. اور خود سمجھدار ہیں کراچی والے، اچھی طرح سمجھتے دیکھتے ہیں، کسی پریشر میں نہیں آنا چاہیے. دیکھیں اول تو یہ کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ایم کیو ایم یونیفائڈ ہوئی ہے، یہ جو ٹکڑوں میں بٹی ایم کیو ایم تھی، یہ ایک دفعہ پھر جو اکٹھی ہوئی ہے، جو اس کی جو دیواریں تھیں، جس طرح دیواریں برلن گری تھی، تو یہ جو دیواریں آپس میں تھیں وہ گری ہیں، اس کے بعد اکٹھی ہوئی ہے. تو یہ اس کی جو روش ہے اس کا پہلا جو ایک ہمیں دیکھنے کو ملا، گو کہ یہ کہا گیا کہ جی ہم کراچی کے لوگوں کے لیے یہ اقدام کرنے جا رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، یا ہم اس کے خلاف ہیں، جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں 15 جنوری کو. تو یہ وہ روش ہے جو ہمیں پچھلی جو ایم کیو ایمز تھی نا اس میں دیکھنے کو ملتی تھی، جو میں نے بتایا کہ جی چٹکی بجائی تو جناب لاکھوں کا مجمع خاموش ہو گیا، اور آپ نے ایک اعلان کر دیا تو ہڑتال ہو گئی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ بائی فورس ہوا کرتی تھیں. لوگ اپنی مرضی سے ایسا نہیں کرتے تھے، ان پر دباؤ ہوتا تھا، پریشر ہوتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ یہ کام کرتے تھے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا کراچی والے یہ جو اعلان کیا ہے اس نئی نویلی ایم کیو ایم نے، یہ جو ضم شدہ ایم کیو ایم ہے جس میں فاروق ستار بھی ہیں، مصطفیٰ کمال بھی ہیں، عامر خان بھی ہیں، جس میں وسیم اختر بھی ہیں، سب ایک اب اکٹھے ہو گئے ایک بار پھر. تو کچھ لوگوں نے تو یہ تک بھی کہا کہ جی لوٹ کے بدو گھر کو آئے، لیکن میں بہرحال یہ نہیں کہتا. میں کہتا ہوں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو خمیر ہے یہ اس شہر کے لیے، اس شہر کے لوگوں کے لیے، شہر کے باسیوں کے لیے جو ہے وہ کتنا سود مند ثابت ہوتا ہے. کیونکہ اگر جو کراچی ہے اگر وہ چلتا ہے تو پھر پورا ملک چلتا ہے. اگر کراچی جو ہے وہ پھلتا پھولتا ہے تو پھر پورا ملک جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اور اس کی اکانومی جو ہے اس پر اثر پڑتا ہے. تو یہ کراچی والوں کا اب ڈیسیشن ہے. پہلی بات الیکشن ہو جائیں، اور اگر نہیں ہونے دیتے تو وہ اس کا
اس کا جواز، اس کا ریزن، اس کا کیا ڈھونڈیں گے کس طرح سے، کیونکہ یہ اب وہ والی تو ایم کیو ایم نہیں ہے کہ وہاں سے لندن سے ایک چٹکی بجتی تھی یا ایک اعلان ہوتا تھا اور شہر کا شہر جو ہے وہ بند ہو جاتا تھا. اب جو ہے وہ یہ ڈیفرنٹ ہے. اب لوگ جو ہیں وہ باشعور بھی ہو گئے ہیں، اور اس کی مثال جو ہے، باشعور سے مراد یہ نہیں کہ کوئی وہ کسی کو سپورٹ کریں یا نہ کریں تو شعور ہو گئے، لیکن یہ کہ کم از کم وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو اب سپورٹ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. اور یہ سب سے اچھی بات ہے. کراچی کے لوگوں کو جس کا دل چاہے، جس کو وہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ اس کو ووٹ دیں، وہ ان نمائندوں کو جو ہے وہ الیکٹ کریں. زبردستی دھونس اور یہ جو ایک بائی فورس ایک جو ہے وہ ایک عادت تھی لوگوں کی وہاں پر کہ جی وہ مجبور ہو کے کرتے تھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو لیٹس سی کہ کراچی جو ہے وہ اب کیسا رسپونڈ کرتا ہے اس ضم شدہ ایم کیو ایم کے لیے. آپ اپنا بہت خیال رکھیے. ویڈیو پسند آئے تو اس کو چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.